جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست عقیدت کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، میرے مولا، نماز جمعہ میں پہلے اور بعد میں آنے والے مسلمان برابر ہیں؟ میرے مولا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے پہلے آئے، کیا اس شخص کا ثواب بعد میں آنے والے سے زیادہ ہے یا دونوں برابر ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، نماز جمعہ میں شریک ہونے والے نمازی 3 طرح کے ہیں. وہ شخص کہنے لگا، اے فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، 3 طرح کے لوگ وہ کون سے ہیں؟ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پہلا وہ ہے جو نماز میں امام سے پہلے حاضر ہوا، خاموشی سے بیٹھا اور امام کا خطبہ سنا، تو اس شخص کی شرکت اگلے جمعے تک بلکہ 10 روز تک اس کے گناہوں کا مسلسل کفارہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس نیکی کے بدلے اسے 10 نیکیوں کا اجر دیا جاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو شور مچاتا ہوا، خوش آمد اور چاپلوسی کرتا ہوا جمعے میں شریک ہوا، تو اس شخص کو جمعے کا کوئی ثواب نہیں ملا، اس کے نصیب میں صرف وہی شور آیا جو وہ کرتا تھا. اے شخص، یاد رکھنا، اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص اللہ پاک کے گھر میں دنیاوی باتیں کرتا ہے تو اس کے 40 سال کے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. جتنی نیکیاں تم کرتے نہیں اس سے کئی زیادہ ضائع کر دو. اور اگر تم نماز کے لیے مسجد جاؤ، خطیب کا خطبہ سنو، خاموشی اختیار کرو اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، تو بے شک تم جتنی سانسیں مسجد میں لوگے وہ تمہارے لیے نیکیوں کا باعث بنیں گی. اور تیسرا وہ شخص جو امام کے خطبے میں شریک نہ ہوا اور ایسے وقت میں آیا کہ اسے بس نماز ملی اور خطبہ رہ گیا، تو اس نے اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کیا. تو یہ شخص اگر نماز کے بعد کوئی دعا کرے تو کیا عجب ہے کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے یا پھر رد کر دے. اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر 80 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یاد رکھو، جمعے کے روز ایک گھڑی ایسی ہے جس میں انسان جو دعا مانگے اللہ پاک قبول فرماتا ہے، چاہے وہ کیسی ہی دعا کیوں نہ ہو. اور اے شخص، یاد رکھو، اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی وہ گھڑی امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک ہے. تو اگر تم خطبے میں پہلے اور دوسرے حصے کے درمیان کوئی دعا مانگو تو بے شک اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا. پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان وہ حصہ جہاں امام خاموشی اختیار کرے. اے شخص، جمعے کے دن کا احترام کرو اور شب جمعہ گناہوں کے قریب ہرگز نہ جانا، کیونکہ اللہ پاک جس طرح جمعے کی گھڑیوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اے شخص، میں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا شہید کربلا امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے بابا امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور قیامت بھی اسی روز قائم ہوگی. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.